حج کیا ہے؟ حج کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حج کے کیا فوائد ہیں؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے ایک ایسے اہم رکن کی جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حج کی، جو نہ صرف عبادت ہے بلکہ روحانیت، اخلاص اور قربانی کا سب سے عظیم مظاہرہ بھی ہے۔ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی اللہ کے گھر کا مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے سے ارادہ کرنا۔ یہ عبادت ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو مالی اور جسمانی طور پر اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج ہر سال اسلامی مہینے ذوالحج کی 8 سے 13 تاریخ تک ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں مسلمان دنیا بھر سے آ کر عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ اور حج۔ قرآن و حدیث میں حج کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ترجمہ، یعنی اللہ کے لیے ان لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور فحش بات نہ کی اور گناہ نہ کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی اگر حج نیت کے ساتھ، شریعت کی پابندی اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے تو وہ جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت حج کو پیدل جانے لگی۔ کسی نے کہا، اماں تم کمزور ہو، حج کا سفر طویل ہے، کیسے جاؤ گی؟ عورت نے جواب دیا، مجھے اپنے قدموں پر بھروسہ نہیں، رب کے کرم پر بھروسہ ہے۔ یہ عورت سارا سفر پیدل طے کرتی رہی، تھکتی بیٹھتی پھر اٹھتی اور لبیک اللہم لبیک کہتی۔ میدان عرفات میں جب وہ پہنچی تو اس نے بس یہی کہا، یا اللہ تو نے بلایا، میں آ گئی، اب میرا عمل کچھ نہیں، بس تیرا رحم ہی میرا حج ہے۔ اسی رات خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا کہ اس عورت کا حج اللہ نے قبول فرما لیا اور اس کے صدقے کئی اور لوگوں کے حج کو بھی قبول فرما لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حج صرف ایک جسمانی عبادت نہیں بلکہ دل سے اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔ حج کے اہم فوائد قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ یوں ہیں۔ روحانی فوائد، قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے۔ حج انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، دل کو پاکیزگی، سکون اور خشوع حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی و تربیتی فوائد، حج میں صبر، برداشت، ایثار اور قربانی کی مشق ہوتی ہے۔ لباس احرام انسان کو عاجزی اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ دنیاوی فرق، قوم، زبان، رنگ مٹ جاتے ہیں اور صرف بندگی رب باقی رہتی ہے۔ معاشرتی اور عالمی اتحاد، دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر وحدت امت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مختلف قوموں اور زبانوں کے لوگ ایک اللہ کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک عالمی اسلامی کانفرنس کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اقتصادی و سماجی فوائد، دنیا بھر سے لوگ مکہ اور مدینہ آتے ہیں جس سے معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان تجارت، ثقافت، تجربات اور خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ آخرت کا انعام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یعنی قبول شدہ حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ہمہ جہتی تربیت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا رستہ دکھاتی ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرتا ہے اور جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔